السلام علیکم۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات سپریم کورٹ میں ایک اہم مرحلے کے اوپر ہیں، جہاں آج حکومت کی جانب سے ایک نیا ایفیڈیوٹ سامنے آ گیا، اور یہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک تاثر یہ تھا کہ سارا کچھ اس قطر کے خط کے آنے کے بعد سیٹل ہے، اور کچھ بھی ایسا ڈاکومنٹ سامنے پی ٹی آئی نہیں لا سکی جس کی بنیاد کے اوپر یہ ثابت ہو کہ یہ کب سے ملکیت ہے شریف فیملی کی۔ لیکن آج ان کے وکلاء کی جانب سے جو نیا ایفیڈیوٹ آیا، اس نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا کہ کون سی چیز کو درست مانا جائے۔ ان لیٹرز کو، ان ایفیڈیوٹس کو جو آئی سی آئی جے کی وجہ سے سامنے آئے، جہاں یہ بینیفیشل اونرز کے حوالے سے یہ خطوط تھے کہ یہ فلیٹس جو ہیں، یہ جو کمپنیز ہیں، یہ مریم نواز کی ملکیت ہیں۔ اس ایفیڈیوٹ کو جو پہلے پی ایم ایل این نے دیا، جس میں کہا گیا کہ نہیں یہ تو حسن کی ہیں، اور اب آج والے ایفیڈیوٹ کو جس میں سے دوبارہ سے ایک نئی تاریخ کے ساتھ کچھ نئی کمپنیز اور نئے نام سامنے آ گئے۔ یہ پورا پروگرام ہم اسی پہ فوکس رکھیں گے کہ کون سی دستاویزات ہیں، کیس کہیں فیصلے کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اور کتنا ٹائم اس میں اور لگے گا۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ آج بڑا اہم دن ہے، کچھ نئے دستاویزات آپ نے جمع کرائیں، کچھ نئے لیٹرز جو تھے وہ پی ایم ایل این کی جانب سے سامنے آئے۔ کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے، آپ ہی کی زبانی پتہ چل جائے۔ دیکھیے جی، اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک نئی ٹرسٹ ڈیڈ، ایک نئی انہوں نے آج جمع کروائی ہے، اس سے پہلے یہی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی تھی، اور لیکن انہوں نے بڑی کوئی عجیب بات کی ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ کی کوئی فوٹو اسٹیٹ میں کوئی خرابی ہوگی تو انہوں نے ایک نئی یاد دے دی ہے، لیکن اس کے میں بعد میں آتا ہوں۔ جو اصل آج چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو ہمیں ڈاکیومنٹس دی تھیں، جو عدالت میں ڈاکیومنٹس دی تھیں، جو ہمیں ملی، ان ڈاکیومنٹس کے اندر ایک چیز واضح آئی ہے سامنے۔ وہ یہ کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو نواز شریف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ہم نے پیسے لے کے آئے، ان کے والد صاحب نے 70s کے اندر جب نیشنلائز ہوئی اتفاق، تو یہ دبئی پیسے لے کے گئے، اور پھر دبئی سے پھر انہوں نے 1980 میں وہ بیچ کے، تو پھر دو چیزیں سامنے آتی ہیں 1980 جب بیچے۔ ایک میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسہ وہاں سے گیا جدہ، اور جدہ میں سٹیل مل لگائی، اور وہ جو سٹیل مل بیچی 2005 میں، اس سے پھر انہوں نے لیے وہ جو اپارٹمنٹس تھی مے فیئر کی۔ ایک تو میاں صاحب نے یہ بات کی، لیکن جب یہ عدالت میں کیس آیا تو قطری شہزادہ آ گیا۔ جب قطری شہزادہ آیا تو اس نے کہا کہ اس نے بالکل ہی یہ جو سارا انہوں نے کہا تھا اس کو زیرو کر دیا، اور اس نے کہا یہ قطری شہزادے کے لیٹر نے کہا کہ نہیں، یہ پیسہ دبئی سے گیا قطر، اور قطر میں کسی ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا، اور اس سے پھر وہ 2006 میں کوئی سیٹلمنٹ کی میاں شریف سے، جس میں سیدھی اپارٹمنٹس حسین شریف کے پاس آ گئی۔ یہ دو ورژنز ہیں۔ پہلے تو ان میں بہت بڑا تضاد ہے، پرائم منسٹر کچھ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہا تھا، وہاں پہلے بھی تو کانٹرڈکشنز آ رہی تھیں، لیکن پھر جب سے یہ عدالت میں آئے ہیں تو عدالت میں یہ قطری شہزادہ آ گیا، اور پھر ایک نئی کہانی آ گئی۔ لیکن جو آج چیز سامنے آئی ہے، جو انہوں نے پیپرز جمع کروائے ہیں عدالت میں، وہ ہم نے جب پیپرز دیکھے تو آج ہم نے وہ پیپرز کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ اصل میں جو ان کی دبئی میں گلف سٹیل مل تھی، اس سٹیل مل میں پیسہ تھا ہی نہیں، وہ بہت بڑے نقصان کر بیٹھی تھی۔ اس نے 2.6 ملین درہم کا نقصان کیا تھا، 26 لاکھ درہم کا وہ نقصان کر رہی تھی۔ تو وہاں تو پیسے تھے ہی نہیں، نہ وہ قطر جا سکتے تھے جدھر وہ ریل اسٹیٹ میں گئے اور جس سے وہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی، نہ ہی وہ پیسہ تھا سعودی عربیہ میں۔ تو میاں صاحب وہ پیسہ کیسے لے گئے؟ اگر وہ نقصان میں جا رہے تھے تو پیسہ کیسے لے گئے جدہ یا لندن؟ اصل میں ندیم کیس تو آج ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اگر اس کے جواب نہ دیے، اب پتہ نہیں کیا جواب دیتے ہیں اس کے۔ پیپرز میں اس کا جواب ہے اس نقصان کا کہ یہ تو نقصان ہے، تو یہ پیسہ کیسے گیا لندن؟ اچھا، یا تو ہونا کہ ہم دیتے کوئی ان کو کاغذات اور اس میں سے کہتے کہ نہیں یہ کاغذ غلط ہے، یہ ہمارے، یہ کاغذ بھی ان کے ہیں، یہ انہوں نے کاغذ دیے ہوئے۔ یہ وہ ریکارڈ ہے جو سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوا ہے، جو سپریم کورٹ میں نواز شریف کے وکیلوں نے سبمٹ کیا ہے۔ اس کے اندر بجائے یہ کہ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کوئی $9 ملین کا نفع تھا، $9 ملین کا جو انہوں نے سعودی عربیہ بھیجا، دوسرا جو قطری کہتا ہے کہ $3 ملین کا ادھر گیا ہے۔
لیکن ان کاغذات کے مطابق 26 لاکھ درہم کا نقصان تھا، تو پیسہ تو تھا ہی نہیں۔ اگر میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتا نہیں، ایک منٹ آپ سمجھ جائیں، اگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہاں سے یہاں نفع تھا، یا اب کوئی عرب شہزادہ آ جائے گا جس نے ان کو کوئی پیسے دے دیے، میں یہ نہیں جانتا، لیکن ابھی تک جو ایویڈنس ہے ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ نہ وہ قطر پیسہ جا سکتا تھا، نہ سعودی عربیہ پیسہ جا سکتا تھا۔ there was no money، پیسہ ہی نہیں تھا، فیکٹری ڈیفالٹ کر گئی، پکڑ لیا انہوں نے، قرضہ فیکٹری دینا ڈیفالٹ تھا، کر سیٹل کے ہو انہوں گیا۔ نے تو پیسے دینے، ان کو تو 26 لاکھ درہم دینے تھے، وہ تو ڈیفیسٹ میں تھی، تو کدھر سے پیسہ گیا قطر؟ پہلے تو یہ سوچے نا کہ ایک طرف قطر فلائٹ جا رہی ہے، ایک طرف جدہ جا رہی ہے، اور پھر لندن پہنچ رہی ہے، پہلے تو اس میں ہی جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اب جب آپ اس کو اسکروٹنائز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہی نقصان ہو گیا، تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، تو پیسہ کدھر سے گیا؟ کورٹ کو انہوں نے کیا وضاحت دی اس بات؟ ابھی تو انہوں نے جواب دینا ہے، اگر یہ جواب نہ دے سکے کیس یہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ آج کیس ختم ہے؟ اگر اس چیز کا جواب نہیں آتا تو اٹس اوور؟ پہلی چیز تو نواز شریف نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں۔ آپ اگر ان کے نواز شریف کی تقریر دکھائیں، انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں جناب اسپیکر، سارے ہمارے پاس کاغذات ہیں، ہماری کیسے پیسہ وہ دبئی سے گیا سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ سے کتنا ہم نے پیسہ کما کے لنڈن لے کے گئے، میرے بچوں نے بزنس کی۔ یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا ہے۔ اگر کاغذات تھے تو وہ آج تو کاغذ کہیں تھے ہی نہیں، جو انہوں نے کاغذ جمع کروائے ان میں نقصان ہوا ہے۔ اور پھر آج بار بار سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کتنے کاغذ، انہوں نے کہا اچھا جو ہم تو سمجھتے تھے آج تک، آج آپ نے پیپرز نہیں جمع کرائے، آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ ان سے پیپرز مانگ لیے، وہ پکوڑے تلنے والے کاغذ ہم تو آپ کے کہتے تھے کہ روز پی ٹی آئی وہ لے گئی۔ یہ موٹو گینگ کا، ان کی جو موٹو گینگ ہے نا، اس کا یہ پورا پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ اللہ الحق ہے، آج ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے کہا آپ کوئی بھی نہ منی ٹریل دکھا سکتے ہیں۔ منی ٹریل دکھائیں کیسے؟ منی نہیں تھا تو ٹریل کدھر سے دکھانی ہے؟ انہوں نے کہا نہ آپ نے کوئی کاغذ دکھائے ہیں، نہ آپ نے بتایا کہ بینک میں پیسہ کدھر سے گیا قطر، نہ آپ نے بتایا قطر سے پیسہ کیسے وہاں پہنچا ہے لنڈن میں جدھر سے آپ نے فلیٹ لیے ہیں، نہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ادھر سے جدہ کیسے گیا، پیسہ کیسے جدہ پہنچا، نہ بتا سکتے ہیں جدہ سے لنڈن کیسا۔ خود ہی انہوں نے 2 ٹریلز دکھائی ہیں، دونوں ٹریلز کے لیے ایک ان کے پاس کاغذ نہیں ہے، نہ تو کوئی انہوں نے کاغذ۔ آج سپریم کورٹ نے کہا آپ کے پاس کوئی کاغذ ہی نہیں ہے۔ تو آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ، میں آپ کو صرف اوور آل بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ مریم نواز کی 2012 میں ثنا بچا کے ساتھ انٹرویو ہے کہ نہ میری نہ میرے خاندان کی کوئی پراپرٹی نہ پاکستان ہے نہ پاکستان سے باہر ہے، یہ ان کی کیٹیگورل سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری چیز وہ کہتی ہیں وہ نواز شریف کی ڈپینڈنٹ ہے، میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں، حالانکہ شادی ہوئی تھی ان کی۔ دوسری سٹیٹمنٹ یہ دے دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ جب وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہی ہوتی ہیں تو 2006 سے ان کو پتہ ہوتا ہے، 6 سال سے اپنی ایڈمنٹن سے، کہ ان کے بھائیوں کی باہر نیلسن اور نیلسن کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ مے فیئر کی اربوں روپے کی اپارٹمنٹس کے مالک ہوتے ہیں۔ اب جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہوتے ہیں تو تب یہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ کیوں سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ ہماری کوئی 2012 میں کیوں کہتی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ کبھی ڈکلیئر کرنی نہیں تھی پراپرٹیز، انہوں نے پینما کی کمپنیز کے پیچھے اپنی اثاثے چھپائے ہوئے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ پینما میں انکشاف ہو جانا ہے 2016 میں؟ جب انکشاف ہوتے ہیں اس کے بعد جھوٹوں کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے مسلسل جھوٹ بولنے شروع کرتے ہیں، جس میں نواز شریف جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بچے جھوٹ بولتے ہیں، مریم شریف کا جھوٹ سامنے آتا ہے، کیونکہ انہوں نے، ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ وہ انکشاف ہو جائیں گے۔ جو پہلے ایفیڈیوٹ تھا اس میں کیا تضاد ہے؟ تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت ہو جائے، کیونکہ یہ لیٹرز اور سپیچز اور بیانات یہ ہم بڑی دفعہ ٹی وی اسکرین پہ ہم بھی سن چکے ہیں، اور لوگ بھی، پورے ناظرین بھی سارے دیکھ چکے ہیں، زبانی یاد ہو گئے ہوں گے 6 ماہ میں۔ پہلا ایفیڈیوٹ ہے اس کے اندر کیا ایسی کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں جو سپریم کورٹ میں آئی ہیں؟ اچھا پہلے تو میں کمپلیٹ ہوا کیا نہیں، میں ذرا لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیوں ان کے بدلتے جا رہے ہیں بیان، کیوں سٹیٹمنٹس مختلف آ رہی ہیں، کیوں پہلے فلائٹ پیسہ اڑتا ہے، پہلے دبئی پہنچتا ہے، دبئی سے جدہ جاتا ہے، جدہ سے لنڈن جاتا ہے، پھر ایک دم جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پھر قطری آ جاتا ہے، تو پھر
دبئی پیسہ فلائٹ لاہور سے دبئی پہنچتی ہے, دبئی سے قطر پہنچ جاتی ہے اور جدہ نکل ہی جاتا ہے بیچ میں سے اور سیدھا لندن پہنچ جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا اس لیے ہے کہ انہوں نے شروع میں جب نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دی, جب یہ انکشاف ہو گئے, جب انکشاف ہوئے پریشر پڑ گیا, جب پریشر پڑا انہوں نے جا کے پہلے 2 قوم کو ایڈریس کیے اور ایک جا کے اسمبلی کو انہوں نے ایڈریس کیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اسمبلی میں جب کہ ایڈریس کریں گے, انہوں نے یہ سمجھا کہ بڑے انہوں نے اعتماد سے کہا کہ یہ جناب ہمارے والد صاحب نے پیسہ بنایا اور یہ کیا, ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں اور ہم نے اتنی بزنس کی اور ہمارا اتنا پروفٹ ہوا, ہمیں حالانکہ بھٹو نے نیشنلائز کر دیا. یہ سارا انہوں نے ڈرامہ کر دیا. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. تب یہ جب وہ کہہ رہے تھے, یاد ہے ٹی او آرز کی بات ہو رہی تھی, آپ کو یاد ہے نا, جب اسمبلی میں یہ کہا تھا تو ہم ٹی او آرز کہہ رہے تھے ساری اپوزیشن. یہ ٹی او آرز کا انہوں نے کیوں نہیں مان رہے تھے؟ یہ ٹی او آرز کا ان کو پتا تھا کہ اگر ٹی او آرز جو مانگ رہے ہیں, جو اپوزیشن نے بنائے وہ اس میں پکڑے جانا تھا. اس لیے پہلے انہوں نے اپنے یہاں ٹی او آرز بنائے جو کہ سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیے. انہوں نے, آپ کو یاد ہے, انہوں نے پہلے اپنا بنایا, پھر جو ہمارے ٹی او آرز تھے وہ کھینچتے جا رہے تھے, نہیں مان رہے تھے. خواجہ آصف کی تقریر جو ضرور دکھائیں اپنے آڈینس کو, اسمبلی میں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کریں, لوگ اس سب کو بھول جائیں گے, تھوڑا ٹائم دیں لوگ بھول جائیں گے. ان کا پلان یہ تھا کہ اس کو کھینچتے رہیں اور لوگ بھول جائیں گے. میں اپنی پارٹی کو داد دیتا ہوں, میں لوگوں کو, تحریک انصاف کے عوام کو اور تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو سڑکوں پہ نکلے, ہم نے زور لگایا, ہم نے ان کو بھولنے نہیں دیا, آخر میں سپریم کورٹ میں پہنچ گئے. جب یہ سپریم کورٹ میں پہنچے تو جو یہ باتیں کر رہے تھے اسمبلی میں وہ ساری زیرو ہو گئی. انہوں نے ایک دم سوچا کہ سپریم کورٹ میں تو وہ جب چیزیں پوچھیں گے تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تب قطری شہزادہ آ گیا, کیونکہ ان کو 3 تقریریں کی نواز شریف نے, کدھر تھا قطری شہزادہ؟ وہ جب تب پہنچا جب انہوں نے پتا چلا کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے چیزیں دینی ہیں. اس کے لیے انہوں نے قطری شہزادے کے اوپر سب ڈال دیا کہ والد صاحب نے اس کو کہا تھا, اس نے کہا, اس نے ہمیں 13 سال ہمیں رہنے دیا مے فیئر کی اپارٹمنٹس میں. ندیم, 13 سال مے فیئر کی اپارٹمنٹ سے رہنے کا مطلب کم از کم 1 سے 1.5 ارب روپے کا رینٹ بنتا ہے مے فیئر کی اپارٹمنٹس کا. کم از کم 150 کروڑ روپے, 100 کروڑ سے 150 کروڑ روپیہ بنتا ہے. وہ کون سا حاتم تائی تھا جنہوں نے ان کی فیملی کو 150 کروڑ روپے کا رینٹ لینے دیا 13 سال میں؟ کے اوپر کیا رد عمل نہیں, قطر والے کے اوپر نہیں. اچھا, تو انہوں نے پھر یہ جو ساری گپیں لگ رہی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے قطری لے آئے. اب آتے ہیں یہ دوسری چیز پہ. دوسرا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ اگر مریم نواز شریف کی ڈپینڈنٹ ہے اور جو نیسکول کمپنی ہے اگر وہ ان کی ہے, جس کی بینیفیشری اونر ہے, جو ہم نے دی ڈاکیومنٹ دیا سپریم کورٹ کو, اگر وہ ثابت ہو جاتی تو نواز شریف پھنس جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی ڈپینڈنٹ کا مطلب کہ نواز شریف کا نے پیسے دیے تھے مے فیئر کی اپارٹمنٹ کا. اب اس کو علیحدہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنائی کہ جی مریم کا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا. وہ حسن نواز اور اس نے سائن کیا کوئی ٹرسٹ ڈیڈ, حسین نے اور مریم, سوری حسین نے, اور انہوں نے کوئی ٹرسٹ ڈیڈ سائن کی. اب وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو سائن کی, جو ہم نے دیکھی, تو اس میں وہ انہوں نے کیا کہ وہ جو یہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس ہیں یہ نیلسن اور نیسکول کمپنیز اون کرتی ہیں پینما کی. انہوں نے جب وہ جو سائن کیا تو انہوں نے ڈائریکٹلی اپارٹمنٹس کمپنیز کو بیچ میں سے نکال کے ڈائریکٹلی ایک اور کمپنی کو دے دی جس کی ٹرسٹی تھی مریم. وہ ایک نئی کمپنی کون سی ہے؟ وہ ہم نے نام تو پڑھا نہیں اس کا پہلے. وہ انہوں نے کوئی نئی, میں بھول گیا, کوئی نئی کمپنی نکالی ہے. اچھا, اب وہ جب وہ کیا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر وہ اپارٹمنٹس 2 کمپنیز نیلسن اور نیسکول آج بھی اون کرتی ہیں, ملکیت ان کی ہے, تو ان کو بیچ میں سے نکال کے کیسے سیدھے ایک اور کمپنی کے پاس چلا گیا؟ اگر انہوں نے کرنا ہی تھا تو نیلسن اور نیسکول کو ان کی اس کمپنی کے اوپر ٹیک اوور کر لینا تھا. وہ تھی نہیں, وہ ہم نے پکڑ لیا تھا. انہوں نے آج کیا کیا, ان کو جب پتا تھا کہ ہم نے پکڑ لیا ہے, انہوں نے ایک اور ٹرسٹ ڈیڈ نکال دی. اب میں وہ جس طرح قطری شہزادہ کا تھا وہ ایک اور آ گیا. اچھا, ایک پہلی ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر ایک نئی ٹرسٹ ڈیڈ ڈال اور کہا کیا کہ جی یہ فوٹو اسٹیٹ کاپی میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو. خیر, مجھے آج کیا ڈالا ہے اس میں نئی چیز؟ آج کیا وہ نئی پہ ڈال بھی رہے ہیں, لیکن آپ بتا نئی چیز یہ ڈالی ہے, ان کو پتا چل گیا نا کہ پہلی ٹرسٹ ڈیڈ میں نیلسن اور نیسکول تو تھی نہیں کمپنیز, تو 4 فلیٹ کیسے ایک اور کمپنی کے نیچے ٹرسٹ میں چلے گئے. اب انہوں نے وہ 2 کمپنیز, اب انہوں نے جو نئی ٹرسٹ ڈیڈ ہے اس میں کمپنیز ڈال دی. اچھا, اس میں نیلسن اور نیسکول کا نام ڈال کے دوبارہ بنا دیے. یعنی اچھا,
اچھا وہ بھی اب وہ آئے گا عدالت میں. عدالت ان پیپرز کو, میں تھوڑا دہرا لوں سوال آپ سے, 3 ایسے پیپرز ہیں جن کے اوپر مختلف وکلا سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قطر والے شہزادے کے خط میں تو یادداشت کے سارے, وہ کہتے ہیں آئی ریکال, آئی ریممبر, مجھے کسی نے بتایا یہ اس کی کوئی بہت زیادہ لیگل ویلیو نہیں. آج انہوں نے دھجیاں اڑا دی. کیا بولے آج کورٹ؟ آج ججز نے وہ قطری شہزادے کے خط کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے کہ میں نے سوچا تھا جی میرے وہ والد نے وہ پتہ نہیں شاید انہوں نے کہا تھا شاید اتنا پیسہ آیا تھا. کوئی ایسا کوئی سیریس ایسا خط لکھتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے منی ٹریل دکھانی تھی کہ پیسہ ادھر سے ادھر سے کیسے پہنچا وہاں مے فیئر پہ. وہ منی, جب منی تھا ہی نہیں تو ٹریل کیسے دکھائیے؟ اب وہ ٹریل بنانی پڑنی تھی, اس پہ قطری شہزادہ آ گیا. اب قطری شہزادہ کہہ رہا ہے میں نے سوچا تھا میرے والد کا کوئی دوست تھا, ان کی کوئی بڑا بھائی تھا, وہ بھی پتہ نہیں دنیا میں ہے یا نہیں. یعنی وہ جو کہانی جو آج ججز کا رویہ تھا, یا کوئی بھی سیریس, اور یہ بینچ بڑا تکڑا ہے. اب یا تو میاں صاحب اپنے امپائر بٹھا دیتے ہیں جس طرح عموماً کرتے ہیں, اب امپائر اپنے رکھ کے میچ کھیلتے ہیں. اب انہوں نے جو سوالات کیے ہیں اس میں تو اب ان کا مذاق اڑانا. ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ہم ثبوت دیں, انہوں نے تو کہا تھا ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو آج پتہ چلا ہے عدالت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کی ججمنٹ یہ ہے کہ جو کیس آج جہاں تک پہنچ گیا ہے اگلی 2-3 پیشیوں میں اڑ جائے گا, میاں صاحب فارغ ہو جائیں گے, یہ آپ کا خیال ہے کہ ان کے خلاف ججمنٹ جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں خیر عوام کی عدالت میں تو ساری عوام کو 7 مہینے میں پتہ چل گیا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے ہیں. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں. بچے علیحدہ غلط بیانی کر رہے ہیں, نواز شریف علیحدہ کر رہے ہیں, اور جو شواہد پیش کر رہے ہیں وہ مذاق اڑا ہے ان کا. اور قطری شہزادے نے تو اگر کوئی رئیسی کسر تھی وہ ساری نکال دی ہے جب سے قطری شہزادہ چھلانگ مار کے آیا پیچھے. اب ہوا کیا ہے اور ہونا, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ؟ میرا تجزیہ یہ جی کہ عوام کی عدالت میں تو ساری عوام آج آپ کئی سڑکوں پہ جا لیں پوچھ لیں گے جی نواز شریف کیا اس کے اندر مجرم ہیں یا نہیں, قوم کے مجرم ہیں. یعنی یہ جو سارا ڈرامہ کیا ہے کہ وہ ادھر سے وہ ادھر گیا, پیسے قطر سے وغیرہ جدے سے, سب کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں دوسری چیز یہ کہتا ہوں, اور عدالت عظمیٰ کی نظر میں پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پبلک اوپینین تو کیوں لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ جب ڈیوڈ کیمرون اس کا نام آیا پیناما میں تو اس نے ایک دن میں سارے کاغذات پارلیمنٹ کسی عدالت کے سامنے نہیں, پارلیمنٹ کے سامنے رکھے اور بری ہو گیا. لوگوں کو سارا ثبوت دے دیا, صفائی پیش کر دی, تلاشی دے دی. یہاں کیا ہو رہا ہے, 7 مہینے سے ہمیں طوطے مہینے کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں, کبھی کچھ بیان کبھی, تو لوگوں کے ذہنوں میں تو آ گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب رہ گیا عدالت کا. کیا لیگلی عدالت, کیا یہ چیزیں یعنی عدالت کے سامنے آئیں گی؟ میرے خیال میں آج ہی مسئلہ حل ہو گیا. عدالت کو تو آج ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو انہوں نے سارا کیس بلڈ کیا تھا, وہ گلف سٹیل جو دبئی میں بنائی تھی اس کو بیچ کے ساری منی ٹریل آخر میں پہنچی مے فیئر, آج وہ سارا تہس نہس ہو گیا ہے کیونکہ وہ پیسہ تھا ہی نہیں. اگر فیصلہ گیا میاں صاحب کے خلاف تو میاں صاحب کی سیاست کو بہت نقصان ہوگا, اگر گیا آپ کے خلاف تو آپ کو نقصان ہوگا, دونوں میں سے ایک فارغ ہو جائے گا. ندیم ایسے نہیں ہوتا, ہوتا ایسے ہے کہ اگر تو نواز شریف یہ ثابت نہ کر سکے یہ کہ انہوں نے یہ پیسہ جائز طریقے سے, ان کی حلال کی کمائی یہ وہاں پہنچی تھی, وہاں جس کے اربوں روپے کے مے فیئر کے فلیٹ لیے ہوئے ہیں, اور یہ صرف ایک طرف ہے, میں ابھی دوسری بھی بات آتا ہوں, تو ان کو ان کا یہ نہیں کہ پرائم منسٹرشپ جائے گی, یہ جیل میں جائیں گے. کیونکہ پرائم منسٹرشپ تو تب وہ تو ویسے ہی چلی جاتی ہے نا کہ صادق اور امین نہیں ہے. اور یہ اگر جھوٹ یہ ہے تو ایک دفعہ پہلا کیس ہوا تھا ان کے اوپر کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جنرل رحیل نے, میں نے نہیں انہیں کہا سالس بننے کے لیے, جب وہ سالس بنے تھے میرے اور نواز شریف کے بیچ میں جب دھرنا ہو رہا تھا ہمارا دھاندلی کے اوپر, تو انہوں نے کہا نہیں بنے, تو اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے کہا کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ سالس بنو. عدالت نے آج تک کسی پرائم منسٹر کو 62-63 پہ ڈسکوالیفائی نہیں کیا. نہیں, میں پہلے تو یہ کہہ دوں نا کہ وہ کیس میں انہوں نے کیس میں ڈراپ کر دیا تھا, نواز شریف بچ گئے تھے, حالانکہ آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا تھا کہ نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے جنرل رحیل شریف سالس بنے تھے. اب یہ نہیں ہے کہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا, اس جھوٹ کے پیچھے اربوں روپے کی کرپشن ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں,
جھوٹ بول رہے ہیں اربوں روپے کی کرپشن بچانے کے لیے. یہ تو جیل میں جائیں گے اس کے بعد. اور میں تو اپوزیشن میں جو کر سکتا تھا کر دیا ہے. مجھے کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میں ایک اپوزیشن ہوں. میرا کام ہے کہ گورنمنٹ جب بھی پبلک کے پیسے کو غلط استعمال کرے, کرپشن میں جائے, قانون توڑے, میرا کام ہے اس کی آواز بلند کرنا. میں تو وہ کام کیا جو اپوزیشن کرتی ہے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ آپ کی بھی کمپنی کے اوپر وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کا بھی آپ سے جواب مانگیں گے. ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ کی کہانیاں تو ہم نے سن لیں, آپ کی جو اپنی آف شور کمپنی ہے اس کا بھی بتائیے, آپ نے کب بنائی تھی؟ اچھا, میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ جب چوری کرے, جب قانون توڑے, صرف اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں ایک ڈیموکریسی میں گورنمنٹ کی تنقید کرے جب بھی وہ کوئی عوام کے انٹرسٹ کے خلاف جائے. ہم پبلک نمائندے ہیں نا, تو جب بھی گورنمنٹ پبلک کی انٹرسٹ کے خلاف جائے تو ہم اپنی آواز بلند کریں. یہی ہے کام اپوزیشن کا. نہ ہم قانون بنا سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایجنسیز ہیں, نہ ہم کوئی کچھ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا صرف کام ہوتا ہے کہ نشاندہی کریں, گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم کریں جب بھی وہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف جائیں, جس میں کرپشن بھی ہے, جس میں قانون بھی توڑے. اب میں جب اپوزیشن میں پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آیا, اپوزیشن میں تھا 2002 میں, تو تب زیادہ تر جو یہ نون لیگ تھی تب کاف لیگ بنی ہوئی تھی, کیونکہ وہی آپ کو پتہ نا نون لیگ کاف بھی بن گئی, تھوڑے سے ہمارے ساتھ تھے, تو باقی پیپلز پارٹی تھی. تو مجھے یاد ہے جب بھی یہاں ہم اپوزیشن سے ان کے نون لیگ کے جو ہمارے ساتھ رہ گئے تھے اور یا پیپلز پارٹی کے ادھر کہتے تھے کہ جی آپ نے کوئی کرپشن ہوئی ہے, وہ کہتے تھے آپ نے بھی کی ہے. اچھا, اور یہ ہمیشہ چلتا تھا. ایک ڈیموکریسی میں ایسے نہیں ہوتا. ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے الزام لگانا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جواب دینا. اگر اپوزیشن کے اندر کوئی کرپشن کر رہا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, تو گورنمنٹ کے پاس ساری ایجنسیز ہیں, ان کے پاس FBR ہے, ان کے پاس نیب ہے, ان کے پاس FIA ہے, ان کے پاس ساری ادارے ہیں, تو وہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. پکڑ لیا آپ کو حکومت, وہ الزام نہیں لگاتی گورنمنٹ پکڑتی ہے. تو روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا کہ آپ کی کمپنیاں تھی, تو پھر آپ کو پکڑ لیں آپ کو. میں یہ کہتا ہوں 8 سال سے 5 سال یہ پنجاب میں پاور میں نون لیگ, 3 سال سے سینٹر میں پاور میں. ان کو میرا فلیٹ کیوں یاد آیا, یعنی جو لندن میں, اب کیوں یاد آیا, یعنی ان کو کون سا نیا انکشاف ہوا؟ ان کا تو پیناما میں انکشاف ہو گیا نا, میرا کون سا نیا انکشاف ہوا کہ ان کو ایک دم یاد آ گیا کہ جناب عمران نے ٹیکس نہیں صحیح دیا یا اس کا فلیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. یعنی یہ کوئی یہ میرا فلیٹ 1983 میں خریدا تھا. کبھی آج تک کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا پیسے کہاں سے آئے تھے, میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرا فلیٹ نہیں ہے. 1983 سے اب تک میں نے ہمیشہ کہا میرا فلیٹ ہے, میں نے تو کبھی نہیں چھپایا. تو ان کو ابھی کیوں یاد آ گیا ہے؟ میں یہ ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ میرے ٹیکسز جو دیکھ رہے ہیں, بھئی آپ کا کام ہے, ہر سال FBR آپ کی ہے, کیوں نہیں میرے ٹیکسز چیک کیا آپ نے؟ جب پیناما کے اوپر میں نے بات کی تو مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کو بلیک میل کہتے ہیں. گورنمنٹس بلیک میل نہیں کرتی, گورنمنٹس پکڑتی ہے مجرموں کو. ہم انشاءاللہ ہماری اللہ باری دے گا, میں کبھی کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا, میں پکڑ کے جیلوں میں ڈلواؤں گا. میں نواز شریف کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے یہ کیا, میں پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا اس کو. تو آپ پر امید ہیں کہ آپ کی باری آنے والی ہے؟ اب نہیں, یہ تو بتا دیں, آپ نے ابھی باری کا ذکر کر دیا ہے. 1983 میں انگلینڈ, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کی باری آنے والی ہے؟ میں 1983 میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا. میں انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں آسٹریلیا میں 3 سال کیری پیکر کھیلی ہے. میرے پاس سارے, ان کے پاس تو منی ٹریل نہیں ہے نا, میری منی ٹریل بڑی آسان ہے. میرے کاؤنٹی کرکٹ میں کلبز میں 33% ٹیکس کرتا تھا ہر مہینے میری تنخواہ سے, وہ بھی اویلیبل ہے. سسیکس کے لیے کھیلتا تھا, وسٹر کے لیے کھیلتا تھا, چینل 9 کے لیے میرا کانٹریکٹ تھا آسٹریلیا میں. اور نہ میں پالیٹکس میں تھا, نہ میں اقتدار میں کبھی رہا ہوں. شوکت خانم جب میں نے فلیٹ خریدا اس کے 6 سال کے بعد ٹرسٹ بنا, 7 سال کے بعد پیسہ اکٹھا ہوا. تو میرے پاس تو سوائے کرکٹ کے پیسہ کوئی نہیں تھا, اور میری کمائی ساری باہر تھی. پاکستان میں تو پیسہ ہی نہیں تھا ہمیں. پاکستان میں تو جب میں پہلا ٹیسٹ کھیلا 3000 روپیہ تنخواہ تھی ٹیسٹ میچ کی.
تو میرا پیسہ باہر سے میں نے کیا, میری باہر کی پراپرٹی تھی, میں نے وہ بیچ کے سارا پیسہ پاکستان لے آیا اور بینکنگ چینل سے لے کے آیا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ عدالت میں جائیں اور میں انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا منی ٹریل ہوتی کیا ہے. مجھے کوئی قطری شہزادہ میرے لیے نہیں آئے گا, میرے لیے کوئی عرب نہیں آئے گا کہ کرکٹ فین میں نے پیسہ دیا آپ کو فلیٹ دے دیا. میرے حلال کا پیسہ, ٹیکس پیسہ, میں بتاؤں گا کہ منی ٹریل انگلینڈ سے میں پیسہ پاکستان کیسے لے گا یہ بنی گالا کا بنانے کے لیے. باری آپ کی کب آئے گی؟ کون سی باری؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ باری آئے گی تو میں پکڑ کے جیلوں میں ڈالوں گا. باری تو انشاءاللہ مجھے حالات اچھے نظر آ رہے ہیں, اللہ کرے گا تو باری آئے گی جب بھی الیکشن ہوگا. باری آئے گی جب الیکشن ہوگا. ہاں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں باری تو شاید 2013 میں ہی آ جاتی ہے اگر یہ جس طرح کی دھاندلی کی ہے انہوں نے نہ کرتے, لیکن اس باری تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آئے گی باری. آئے گی باری. چلیں اس کو یہیں پہ میں اور چھوڑیں گے نہیں کسی کو چھوڑیں گے نہیں. کبھی میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا, جیلوں میں ڈالوں گا ان کو. تھوڑا سا فوجی بھائیوں کی بھی بات کر لیں. جنرل راحیل شریف ریٹائرمنٹ ہو گیا, نئے چیف آ گئے ہیں, آپ نے ان کو کال بھی کیا, کیا باتیں ہوئی؟ دیکھیں جی, آرمی چیف کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت. ہمارے پاس یہ تو سیٹل ہو رہا ہے ٹرائبل ایریا آہستہ آہستہ, قبائلی علاقے میں جو تباہی مچی ہوئی تھی. پھر بلوچستان کا ایشو ہے وہ ابھی بھی انسیٹلڈ ہے, اور کراچی کا ایشو جدھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ایم کیو ایم, اب اس ایم کیو ایم کا پتہ نہیں لیکن پرانی ایم کیو ایم کو تو ہمیں پتہ ہے کہ رو کے ساتھ ان کے کانٹیکٹس تھے. ہمیں پتہ ہے بلوچستان میں رو کے جو کرتی آئی ہے وہ جو گلپشن یادیو جو ان کا جاسوس پکڑا گیا, تو ہمیں پتہ ہے کہ, اور اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ تھا کہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر جو بھی اس وقت جو ملک کو انٹرنل تھریٹس ہیں اس کے لیے تو فوج کی بڑی اس وقت امپورٹنس ہے پاکستان میں. تو لہٰذا پورا ان کے اور نیشنل ایکشن پلان ہے جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں نے ان کو مبارکی دی اور ان کو کہا کہ یہ بڑا چیلنج ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ مل کے اس چیلنج کا ہم نے سامنا کرنا ہے. کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ٹھیک ہے, ہم سنبھال لیں گے سچویشن کو. جس طرح جنرل رحیل کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بڑا ایک پروفیشنل سولجر تھے, اور انہوں نے بڑا اچھا کیا جس طرح انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں نے اپریشیٹ کیا کہ جس طرح انہوں نے دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہوئے, اور دوسرا جو انہوں نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کی. بینڈ آؤٹ فٹس, سیکٹیرین آؤٹ فٹس, اربن ٹیررزم, ساؤتھ پنجاب, بہت سارے ایسے گڑھ ہیں جو نئے چیف کو بھی ڈیل کرنے ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے. جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں اس میں گورنمنٹ اس صرف فوج کا ہی نہیں ہاتھ, اور فوج نے کوئی یہ بات ٹھیک ہے کہ پنجاب کے اندر جو بینڈ آؤٹ فٹس تھے چھوٹو گینگ کے پیچھے تو گئے, موٹو گینگ کے پیچھے بھی میں کہتا تھا کہ فوج تو نہیں جانی, موٹو گینگ کے پیچھے انشاءاللہ ہم جائیں گے. لیکن جو اس وقت بینڈ آؤٹ فٹس ہیں یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا کہ کسی آؤٹ فٹ کو ہتھیار نہیں ہم نے لینے دینا. جو بھی ملیشیا ہتھیار پکڑ کے پھر رہی ہے اس کو ڈسارم کرنا ہے, یہ نیشنل ایکشن پلان تھا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پنجاب میں ابھی تک اس طرح کے نہیں ہوا. ایک صورتحال ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر جو نئے چیف کے لیے بھی چیلنج ہے, اور پولیٹیکل لیڈرز انکلوڈنگ عمران خان اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہونا چاہیے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر یہ صورتحال ہے. اب پارلیمان نہیں جاتے, وہاں جا کے ایشو ریز نہیں کرتے, وہاں ڈسکشن نہیں کرتے, حکومت کو کیسے اسٹریٹجائز کرنا ہے, فارن پالیسی پہ کیا, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بینگ اپوزیشن لیڈر آپ کا کام ہے. آپ ہاؤس میں جائیں گے نہیں تو ہوگا کیسے؟ ندیم, ہاؤس میں اگر مجھے کوئی بتائیں کہ میرے جانے سے اگر کوئی فرق پڑے, خیر ابھی تو ہم نے جب تک نواز شریف ہاؤس کے لیڈر ہیں ایز پرائم منسٹر, اور ان کے اوپر اتنے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں اور ساری قوم کے سامنے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, یعنی کیا ہم کتنی اخلاقی طور پہ انہوں نے ہمیں مار دیا ہے کہ ایک آدمی کھل کے یہ اتنے بڑے اس کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے عدالت کے اندر جو ڈرامہ ہو رہا ہے, اور وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. دیکھیں کسی بھی جمہوریت کے اندر کہتے ہیں نا یہ جمہوریت ہے, اگر یہ کہتے ہیں نا جمہوریت ہے, اگر یہ جمہوریت ہے کہ کون سی جمہوریت کے اندر ایک پرائم منسٹر اتنے بڑے کرپشن کیسز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بنا ہوا ہے, اور نہ ریزائن کرتا ہے, ادارے اس کے نیچے ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اب مثلا اب نیب ہے, آج ایک اور بات ہوئی, نعیم بخاری نے کہا کہ نیب کا جو چیئرمین ہے اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. کورٹ نے کیا کہا؟ کورٹ کے سامنے اس نے کہا کہ جیل میں ڈالنا چاہیے, اس کے پاس سارے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں نیب کے اندر, کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا نواز شریف کے اوپر؟ تو اس کا مطلب اکمپلس ہے, ایک مجرم کے ساتھ ملا ہوا ہے نیب کا چیئرمین.
اس کو کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ اسے ہمارے ٹیکس پہ پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے نا. کیوں نہیں یہ ایکشن لے رہا؟ کیونکہ یہ ساتھ ملا ہوا ہے. اور اس لیے جب آپ کا پرائم منسٹر جس کے نیچے نیب ہے, جس کے نیچے ایف آئی ہے, وہ اسی کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا اور وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, کیسے انویسٹیگیشن ہوگی؟ لہٰذا اس کو ریزائن کرنا چاہیے. میں ان پرنسپل ہم اسمبلی میں نہیں جا رہے کہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے, کسی اور کو, جس طرح آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے کیا. نواز شریف نے جو یوسف رضا گیلانی کو کہا تھا کہ اگر آپ بے قصور ہیں تو اپنے آپ کو کلیئر کر کے واپس آ جائیں, تب تک ریزائن کریں, تو یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ رہے ریزائن کرو, خود بیٹھا ہوا ہے وہاں. تو آپ جب تک پرائم منسٹر نواز شریف ہیں تب تک قومی اسمبلی میں واپس جانے پہ تیار نہیں ہیں؟ جب تک یہ کیس چل رہا ہے, جب تک کیس چل رہا ہے تب تک ہم نہیں جائیں گے, اور جانا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے. آپ یہ کس اور طرح اگر کیس کا فیصلہ آپ کے حق میں نہ آیا, آپ کے خلاف چلا گیا, پھر کیا کریں گے؟ نہیں, وہ تو ہم نے ایکسیپٹ کیا نا. دیکھیں نا, جب آپ پھر قبول کریں گے, جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کو قبول ہوگا, پھر قومی اسمبلی واپس جائیں گے, جانا پڑے گا. جب ہم وہ جوڈیشل کمیشن کا جب فیصلہ آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ وہ نہیں تھا جو کہ ان کی فائنڈنگز تھیں. فائنڈنگز میں کہہ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ ہے. 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ ہو تو الیکشن تو ان لافل ہوتا ہے. انہوں نے کہا لارجلی لافل ہے. ہم نے اسے اگری نہیں کیا ورڈکٹ سے, لیکن ہم نے آنر کیا. ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ جو بھی ورڈکٹ ہوگا ہم ایکسیپٹ کریں گے, اور ہم چلے گئے پارلیمنٹ میں. ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. اپوزیشن کی دوسری جو بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, بلکہ قائد حزب اختلاف اسی جماعت سے ہیں. زرداری صاحب بھی واپس آ رہے ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوں گے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. زرداری صاحب کا واپس آنا, باہر رہنا, کنٹرول تو زرداری کرتے ہیں نا پارٹی کو. تو آپ کے خیال میں ان کے آنے یا نہ آنے سے فرق نہیں پڑے گا جماعت کو؟ کیا فرق پڑے گا, مجھے تو نہیں پتا. کیونکہ ابھی تک آپ کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کی جماعت آپ ہیں, آپ ان کو الزام دیتے ہیں کہ وہ خورشید شاہ ان کے ساتھ کبھی کہتے ہیں ملے ہوئے ہیں, کبھی ان کو کچھ اور القابات دیتے ہیں, وہ میں نہیں دو ڈبل شاہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں, وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ماسٹر. تو زرداری انہوں نے صاحب پرفیکٹ کر لیا. ایک مولانا فضل الرحمان نے, ایک ڈبل شاہ نے, ایسے دونوں طرف کھیلتے ہیں. لگ رہا ہوتا ہے کہ اپوزیشن ہے اور اندر سے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر زرداری صاحب آئیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے؟ نہیں, آصف زرداری کی اور نواز شریف کے ایک ہی انٹرسٹ ہے. دونوں نہیں چاہتے اس ملک میں احتساب ہو. احتساب تو ویسے ہی وہ آپ چیئرمین بلکہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہونا تھا. پیپلز پارٹی کو, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئیں یا نہ آئیں. پیپلز پارٹی کو فائدہ ہونا تھا کہ اگر زرداری باہر رہے اور بلاول کو زیادہ چانس مل جائے, ایک فریش, ایک نیا چہرہ ہے اور اس کے اوپر دھبے نہیں ہیں, تو ان کو سوٹ کرتا تھا. تو میرے خیال میں ان کو تھوڑا نقصان ہوگا زرداری کا. نہیں, آپ کو پتہ نہیں پنجاب میں جو بھی پیپلز پارٹی کے پوسٹرز ہوتے ہیں وہ زرداری کی تصویر نہیں ہوتی. ایک موقع آیا تھا, آپ اور بلاول اکٹھے کنٹینر پہ چڑھنے کی تیاری ہو رہی تھی, وہ موقع آپ دونوں کو استعمال کر لینا چاہیے تھا, بلاول کو بھی اور آپ کو. نہیں, وہ اصل میں وہ تو یہ اپوزیشن تگڑی ہو جاتی. نہیں, اس وقت تو اپوزیشن اکٹھے تھے نا. ہم اس وقت ہم TORs کے اوپر ساری اپوزیشن اکٹھی تھی, لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ تب وہ خواجہ آصف کہہ رہے کہ میاں صاحب فکر نہ کریں, میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے, کیونکہ وہ خورشید شاہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کھینچتے جا رہے تھے. TORs میں بات ہو رہی ہے جی, 2 ہفتے ہو گئے, 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, تو لوگوں نے تو بھول جانا تھا اگر ہم سڑک پہ نہ آتے. ہم جب سڑکوں پہ آئے تو اس کے بعد وہ خورشید شاہ کہتے تھے کہ جی سولو فلائٹ پہ چلے گئے. اور ایک اور ڈرامہ, جی فوج کو بلانے کے لیے سڑکوں پہ جا رہے ہیں. اب ایک اور ڈرامہ یہ خورشید شاہ کر رہا ہے. اصل میں ملا ہوا تھا خورشید شاہ اور ملا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ. ایک 13 کیسز نواز شریف کے نیب میں ہے, ایک خورشید شاہ کا ہے. دونوں نہیں چاہتے احتساب ہو, تو اوپر سے ڈرامہ اپوزیشن اندر سے ملے ہوئے تھے. تو ہمیں یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اسمبلی میں بیٹھے رہیں اور ایشو ڈیڈ ہو جائے. اچھا, یہ آپ کے ہاتھ میں وہ آپ ہلا رہے ہیں تو ہمیں سامنے وہ نظر آ رہی ہے, پتہ چلا یہ آپ نے کچھ برکت کے لیے پہنی ہے کہ کورٹ کا عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے. یہ عقیق ہے, یہ نبی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنتے تھے. تو آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا ہے کہ اس سے آپ کا کیس جیتنے میں آسانی ملے؟ نہیں, اس میں کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل لاسٹ منٹ ہے, اس میں جاتے جاتے ایک بات آپ سے پوچھ لوں, 1 لائنر. عدالت کا ہم سنتے تھے ڈیلی ہیئرنگ ہوگی, سپریم کورٹ نے انٹینٹ یہ شو کی تھی اور جلدی جلدی کیس کا فیصلہ آ جائے گا. کتنی دیر لگے گی؟ 15 دن, 10 دن, اب پھر ہفتہ لگے؟ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ سارا ملک انتظار کر رہا ہے. میں امید یہ رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ
یہ اگلی ٹیوزڈے کی ہیئرنگ ہے اور یہ اگلی 3 ہیئرنگز میں ختم کر دیں گے. 3 ہیئرنگ میں ختم کر دیں, ایک ڈیلی ہیئرنگ میں ختم کر دیں. میرا خیر سپریم کورٹ بہتر جانتا ہے, لیکن میرے خیال میں سارا ملک انتظار کر. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ, بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.